محمد عابد مبارک قادری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من شرح صدورنا ویسر لنا امورنا والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب سے پہلے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم الشان محفل بسلسلہ ذکر خواجہ خواجگان سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کے انعقاد پر میں ذرا سید السادات پیر طریقت سید علی شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا یہاں قبول فرمائے. مجھ سے قبل میرے پیشرو میرے عزیز ساتھیوں نے دوستوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور یہ سیدوں کی اخلاص کی برکت ہے کہ ایک محفل میں 4 نعتخواں تو آتے ہیں لیکن عالم ایک ہی آتا ہے مگر ماشاءاللہ سے یہاں 5 مفتی آگے بیٹھے ہوئے اور پہلے سے بھی یہاں پر علماء اکرام جمع ہیں. تو یہ ہے ذکر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ. تو میرے ساتھ چونکہ میرے ساتھی علماء تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی کچھ گفتگو فرمائیں. ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ 12. تو ہم نے کتنی دیر بیان کرنا ہے؟ 2 گھنٹہ. توبہ. انہیں 1 گھنٹہ کرنا تھا، اس میں سے 1.25 گھنٹہ تو انہوں نے کر دیے ہیں تینوں نے. باقی کتنا رہ گیا؟ 15 منٹ. اچھا باپو کی وجہ سے 1 گھنٹہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ جاری رہے. سبحان اللہ. دیکھو میں کوئی اچھل سے تقریر تو نہیں کروں. شاکر الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری تقریر فرمائی اور ان حسین چہروں کی اور ان بدبخت چہروں کی بات کی جو قیامت میں چمکنے والے ہیں اور کچھ قیامت میں کالے ہونے والے ہیں.
چوہا اگر سفید رنگ کا ہو، چوہا دیکھا ہے نا آپ نے؟ سفید چوہا دیکھا ہے؟ ہمارے یہاں کیماڑی میں نہیں پائی جاتا کالا چوہا ہوتا ہے۔ ارے خدا کے بندوں بھی رستے میں اتنے سفید چوہے دیکھے ہم نے، سفید تھے، مگر جس چوہے کی آپ بات کریں وہ 4 ٹانگوں کا، لیکن ہم نے 2 ٹانگوں بھی دیکھے ہیں۔ تو چوہا اگر سفید ہو تو آپ کیا بولیں گے کہ چوہے پہ نور آ گیا، یہ بولیں گے؟ تو بھائی سفید رنگ کوئی نور نہیں ہوتا، سفید رنگ نور نہیں ہوتا، نور تو نام ہے غلامی محمد کا۔ وہ غلامی محمد جب بلال حبشی اختیار کر لے، غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا بلال حبشی اختیار کر لیں، کون بلال حبشی جانتے ہو؟ وہ بلال حبشی جن کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، وہ بلال حبشی جن کا رنگ کعبے کے غلاف کی طرح سیاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہابی مولوی بولنے لگا حضرت بلال کا رنگ توے کی طرح کالا تھا۔ ہم نے کہا فٹے منہ، تیرا دل بھی کالا، تیرا منہ بھی کالا، تیری زبان بھی کالی، میرے بلال کا رنگ تو کعبے کے غلاف کی طرح سیاہ ہے۔ ارے نسبت بھی دینی ہے تو کسی چیز سے نسبت دو نا، تو تبھی تو ہم نے 2 ٹانگے والوں کو چوہے سے نسبت دی ہے۔ جو جس لائق ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں باپا۔ تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقبال کی عقل دنگ ہے، اقبال جن کا کل دن گزرا ہے، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سمجھو بھی شعر کو، وہ جو 1000 سال سے روم کی حکومت چلی آ رہی تھی، جو سونے کے پلنگ پر مخمل کے بستر پر سوتے تھے، 1000 غلام اور لونڈیاں ان کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھیں، وہ کافر بادشاہ جو سپر پاور تھے، جن کا ڈنکا بجا کرتا تھا، جن سے پوچھے بغیر پوری ان کی مملکت میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک طرف ہے اور ایک طرف وہ ہے جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، ایک غلام ہے، انتہائی کعبے کے غلاف کی طرح جو نسبت دیتے ہیں تو ان کا رنگ مبارک کعبے کے غلاف کی طرح سیاہ ہے، ان کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دنیا والے بظاہر اسے حسن نہیں کہتے، وہ بظاہر اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، وہ ایک طرف ہے، اور یہ 1000 سال کی بادشاہت ایک طرف ہے، وہ جن کے تن پر کپڑے نہیں ہیں وہ ایک طرف ہے، دوسری طرف وہ جو سونے کے پلنگ پر مخمل کے بستروں پر ہے وہ دوسری طرف ہے، یہ جو جس کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے اور وہ جو 1000 نوکروں کو پال رہا ہے، حال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی روم کے بادشاہ کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن پوچھو ذرا کسی بچے سے ارے تم بلال حبشی کو جانتے ہو تو ہر ایک کہے گا ہاں یہ تو وہی رسول اللہ کے غلام ہیں جو اذان دیا کرتے تھے۔ تو اقبال کی عقل دنگ ہے، اقبال کہتے ہیں اقبال کس کے عشق کا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حبشی کا ذکر تو قیامت تک ہے، قیامت کے بعد بھی ہے، بلکہ حبشی چلتے دنیا میں ہیں اور چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام
جب معراج سے تشریف لائے بلال تیرے چلنے کی آہٹ میں چپنے سے پہلے پاتا تھا جنت میں. بلال کیا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں باقی تو کچھ نہیں کرتا. تو پھر بلال حبشی کو کس چیز نے اس مقام تک پہنچایا؟ کس چیز نے پہنچایا پتہ ہے؟ عشق و محبت نے پہنچایا. اور پھر جب پیارے آقا علیہ السلام جنت میں ہیں تو ایک افسردہ حور ہے. تو کیوں افسردہ ہے؟ حوروں کی سردار ہے. کہا مجھے اس کی صورت دکھائی گئی جو دنیا میں ہے اور جنت میں میرا شوہر بنے گا تو اس کی صورت دیکھ کر میں افسردہ ہوں کیونکہ وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے. کہا دکھاؤ کون سی صورت ہے؟ تو جب اس نے دکھائی صورت تو بلال حبشی کی صورت تھی جنت کی حوروں کی سردار کے لیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جنت کی حوروں کی سردار میں تو جا کے اپنے بلال سے پوچھوں گا کہ وہ تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں. تو افسردہ بیٹھی ہے میں تو اپنے بلال سے پوچھوں گا کہ وہ بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں. یہ حال ہے بلال کا. وہ بلال جو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہے جن کو ان کا آقا مارتا ہے گرمی میں اذیت دیتا ہے کوئلے اوپر رکھ دیتا ہے لیکن اس بلال کا ذکر قیامت تک قیامت کے بعد بھی ابھی سے جنتوں میں پیارے آقا کا پیارا غلام جب اذان دیتا تھا اشہد ان محمد کہتا تھا تو سامنے محمد جلوہ فرما ہوتے تھے. وہ ایسا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا مقام دیا. تو ہم اہل سنت کے لوگ کون ہیں؟ آؤ اقبال صاحب کو جواب تو خود ہی مل گیا. اقبال صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے. اقبال صاحب ہم سے سوال نہیں کر رہے کیونکہ وہ بڑے عارف آدمی تھے. وہ کہتے ہیں لوگوں جان لو کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ فیض عام ذات محمد کا ہے. تو آج انہی کے نام پر جمع ہونے والوں تمہیں مبارک ہو. اے عرص خواجہ غریب نواز میں جمع ہونے والوں تمہیں مبارک ہو. اے سید صاحب تمہیں مبارک ہو. مگر سنیوں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ چندے کرو دیگے پکاؤ کھاؤ پیو گھر میں جاؤ سو جاؤ نماز کوئی نہیں پڑھنی. نہیں اے سنیوں 11ویں میں چندے منگاؤ خوب پھر محرم شریف میں دلیم کی دیگوں کے گھوٹے دو اور ساری رات گھوٹے دیتے رہو. فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھنی سب کو بانٹو. قوالی سننی ہے اور نماز کوئی نہیں پڑھنی. یہ اہل سنت نہیں ہے. یہ مذہب اسلام نہیں ہے. تو آج میں آپ کو یہ نکتے سمجھانے کے لیے آیا ہوں. آپ میں سے کون کون خواجہ غریب نواز سے بہت پیار کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. خواجہ غریب نواز نے جن کی غلامی اختیار کی وہ ذات میرے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی ذات وہ آئیڈیل ذات ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے میرے نبی رسول محمد کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے بہترین نمونہ ہے بہترین مثال ہے. تم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق گزارو. خواجہ صاحب نے اپنی زندگی کو پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارا. تو خواجہ صاحب نے اپنے سر کو آقا کے در پہ جھکایا. آج مخلوق نے اپنے سروں کے ان کے در پہ جھکایا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے ان کی یاد کی آج مخلوق ان کی یاد کرتی ہے. تو خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب کون تھے؟ ایک نوجوان معین الدین جس کو کوئی نہیں جانتا تھا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ترکے میں ایک باغ ملا. اب سمجھو پورا وہ دیکھو. ترکے میں جب باغ ملا تو
باغ کی خدمت کر رہے تھے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی وہاں سے گزرے، سیدنا ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ابھی نام کنفرم کیا حضرت علامہ مولانا مفتی بلال معروف صاحب نے، وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے باغ میں سے جو بچہ کام کر رہا تھا اسے کچھ چیز کھانے کو مانگی۔ خواجہ صاحب قبلہ نے ایک تشت بھر کے بہت سی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی، پھر ایک ولی کی خدمت کی ہے، بولو سبحان اللہ، ایک ولی کی خدمت کی ہے، ولی کو کھانے کے لیے دیا۔ اب ولی نے کیا کیا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس ولی نے ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنی جو پوٹلی تھی اس میں سے ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اس نوجوان کو دے دیا کہ بیٹا کھا لے۔ اتنا پیارا پیارا فروٹ، وہ کھانے کی چیزیں جب ولی کو دی تو ولی نے آگے سے سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا دیا۔ یہ کیا ہے بتائیں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا چیز عطا ہو رہی ہے، ارے یہ دیکھو کون عطا کر رہا ہے۔ بولے یار اچھا سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا، ارے وہ جب خواجہ صاحب کو دیا تو اس لڑکے معین الدین نے جب وہ سوکھا روٹی کا ٹکڑا کھایا تبرک سمجھ کر تو پھر دل کی دنیا بدل گئی، پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور نکل پڑے دین سیکھنے کے لیے۔ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، کم و بیش 13 سال ان کی خدمت میں رہے، اور پھر آج کے پیروں کی طرح نہیں تھا سلسلہ۔ آج کے پیروں کی نظر، یہ پیر نہیں ہوتے، آج کل تو جناب وادیوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دی ہے، آج کل تو سارے پیر بنے ہوئے ہیں، اور جو سنی بے روزگار ہو جاتا ہے وہ بھی داڑھی بڑی کر کے پیر بن جاتا ہے۔ بولا یار کوئی نہیں مانے گا، جب کوئی نہیں مانتا چلو قلندر کے مزار پہ چلو، بال لمبے لمبے کٹانے کے پیسے کوئی نہیں، تو ایک نے بولا یار یہ بھی بابا لگتا ہے، ہمارے یہاں تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بلکہ اترے ہوئے، بولا یار یہ مجذوب لگتا ہے۔ بابا اگر پورے کپڑے اتارتے بولا یار یہ تو پکا ولی لگتا ہے، بولا اس سے دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ بابا نے چڈی بھی کوئی نہیں پہنی ہے، یار یہ مجذوب اور اصلی ہوگا، پتہ نہیں اندر سے بولا میں خود ہی اتار کے آیا ہوں بھائی تاکہ تم لوگ مان لو میرے کو۔ تو آج کل ہماری جو ذہنیت ہے وہ ذہنیت کسی اور طرف چلی گئی، ہم بے وقوف ہو گئے۔ ہمارے اس پاگل پن کا فائدہ اٹھایا ان عقل مندوں نے جن کے بارے میں دنیا میں کہتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے تو عقل مند بھوکا نہیں مرے گا، تو یہ بن گئے بابے، پیر تو نہیں، منگل بدھ جمعرات بن گئے۔ تو پھر ان پیروں کی نظر مریدوں کے دل پر نہیں بلکہ دل سے پہلے جیب پہ ہوتی ہے، لیکن وہ جس پیر کے پاس گئے تھے نا وہ پیر کوئی اور تھا۔ جب ابراہیم مجذوب کی نظر اس مرد قلندر معین الدین چشتی پر پڑی جو نوجوان ہے، اس سے پہلے سے کوئی جانتا نہیں ہے، تو اس کی نگاہ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ پھر یہ نوجوان جب جاتا ہے ایک کو ولی مان کر اس کی شاگردی اختیار کرتا ہے تو وہ پھر 13 سال تک اسے اپنی شاگردی میں رکھتا ہے اور پھر اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے منازل طے کرواتا ہے، اس کے مدارس طے کرواتا ہے۔ پیر ہم لوگ عالم لوگ مفتی لوگ جو کہتے ہیں، بہت سارے پیر بیچارے ہم سے وہ ناراض سے ہو جاتے ہیں، یہ تو سید علی رسول ہیں، یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، یہ تو خود ہمیں بلا کر بولتے ہیں کہ آپ بولو تاکہ سب کو پتہ چلے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ویسے پیر لوگ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو جو کتابوں میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص پیر ہے اس کا عالم ہونا شرط ہے، جس کو خود ہی کوئی علم نہیں ہوگا وہ کس بات کا پیر ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑا عالم ہوئے زمین پر کوئی نہیں تھا اس وقت، پورے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا، وہ عارف سے کہتے ہیں
किताबें सारी पढ़ी, फिर 3 दिन तक उन्हें खास इबादत में लगा दिया पीर साहब ने। फिर बेटा क्या देखा? कहा हुजूर अर्श नजर आ रहा है। कहा और इबादत कर। अब क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? फिर कुछ नहीं बचा, सब देख लिया। फिर लिया और बारगाह मुस्तफा में मदीने शरीफ ले गए। और वहां से भी इशारा होता है कि मोइनुद्दीन को हिंद भेज दो, तो वहां से फिर गया। तो पीर वो होता है जो आलिम होता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी बहुत बड़े आलिम, जितने लोग गुजरे हैं। अच्छा, सैयद सादात का आलिम होना जरूरी नहीं है। सैयद बादशाह वो सैयद होता है, वो नस्लन एक बरकत है, नस्ली बरकत कि उनकी नस्ल में से है। लेकिन जो पीर होता है, जिसको मुर्शिद कहते हैं, वो मुर्शिद उस वक्त लोगों की रहबरी कर सकता है जब उसे खुद इल्म हो, जिसे खुद ही नहीं पता हो। जैसे कि पूछते जनाब हजरत बहुत बड़े पीर हैं, तो यार हम तो उठ के गए थे अभी नमाज पढ़ने के लिए, पीर साहब बोले पीर साहब थोड़े मसरूफ थे, फिर दोबारा बैठ गए, फिर असर हो गए, फिर पढ़ने गए, फिर और पीर साहब थोड़े मसरूफ थे, फिर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर आके बैठे रहे तो मगरिब हो गई। बोले यार पीर साहब, बोले पीर साहब के बारे में ज्यादा नहीं पूछा करो, पीर साहब मक्के मदीने में नमाज पढ़ते हैं, इधर नहीं पढ़ते। तो मेरे जैसा कोई बंदा फिर बोले कि यार खुदा के लिए पीर साहब को खाने के लिए इधर कुछ ना देना, क्योंकि पीर साहब बोले उधर जाके खाओ और खा के वापस आओ और वहीं पे नमाज जरूर पढ़ लेना। तो हमारे पीर जो है वो बहुत सारे जो मक्के मदीने में नमाज पढ़ते हैं, इधर सिगरेट पी रहे होते हैं नमाज के टाइम पर, न खुद नमाज न मुरीद नमाज। अब कलंदर के मज़ार पे चले जाएं, आप नेट पे देखें, बड़े अजीबो गरीब किस्म के पीर नजर आएंगे आपको। वो एक पीर धमाल करो, जो धमाल नहीं करेगा उसकी ऐसी की तैसी, उसकी माँ की, उसकी बहन की, पता नहीं कौन कौन सी गालियां वो पीर जो है माइक के ऊपर दे रहा है। वो औरतों को भी नचा रहा है, मर्दों को भी नचा रहा है। तो ये अहले सुन्नत नहीं है भाई, इसका नाम है अहले बिदअत। क्या नाम है? हाँ, अहले सुन्नत वो हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चल रहे हैं। ये चिश्ती गुलामों, ये ख्वाजा के उर्स में आने वालों, आजकल जिस तरीके का उर्स होता है, जिस मज़ार पर होता है, खुदा की कसम वो बुजुर्ग अपने मज़ार में नहीं होते, चले जाते हैं। कि ये तो वो बेगैरत लोग हैं जिस चीज को हमने सारी जिंदगी खत्म किया, इन्होंने आकर हमारे बाजारों पे वही शुरू कर दिया हमारे जाने के बाद, तो वो मदीने पाक तशरीफ ले जाते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये बुजुर्गों से साबित है। ये जो मज़ारात पर सजदे किए जाते हैं, ये अहले सुन्नत का मजहब नहीं है। मज़ार पर सजदाए ताज़ीमी हराम और सजदाए इबादत शिर्क और कुफर है। कोई अहले सुन्नत का आदमी मज़ार पर अगर सजदा करते हुए मिले, फौरन उठाओ उसको, फाड़ निकालो कि तुम जैसे निकम्मों की वजह से अहले सुन्नत बदनाम होते हैं। तो मज़ार पर सजदा करना हराम है। और सजदा अगर ताज़ीम के लिए हो, सजदे की 2 किस्में हैं। सजदे की बुलंद आवाज से, नींद तो नहीं आ रही? आपने बोला होगा, हमने बुलाया मुफ्ती साहब को कि यार कोई हमारे को मजे की बातें सुनाए, ये तो उधर क्लास लेना शुरू कर दी इन्होंने। तो भाई मैं तरबियत करने आया हूँ जनाब, बापू शरीफ तरबियत करूँ या कोई लतीफ़े सुनाऊँ उनको खुश करूँ? तरबियत करूँ ना जनाब। अच्छा, तो सजदे की 2 किस्में हैं। जैसे अस्सलाम अलैकुम हम कहते हैं, तो पिछली उम्मतों में सलाम का तरीका था सजदा, जी जाते सजदा, सारे बादशाह को सजदा होता था, वो था सजदा ताज़ीमी। सजदा ताज़ीमी इस उम्मत में उसको हराम करार दे दिया गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हराम करार दे दिया। और एक हदीस में कि खुदा के बाद अगर किसी को सजदा होता तो बीवी को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे, ये हदीस है। तो सजदे की 2 किस्में, सजदा ताज़ीमी यानी कि जो बीवी अगर शौहर को करती तो वो भी सजदा ताज़ीमी होता, इबादत का सजदा नहीं होता। इबादत का सजदा सिर्फ रब के लिए। अगर कोई किसी पीर को सजदा करे, किसी मज़ार पे सजदा करे, किसी वली को सजदा करे तो काफिर हो जाएगा। अगर सजदा इबादत करेगा काफिर। अहले सुन्नत से तो दूर की बात है, इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है उसका। बात समझे?
تو اگر کوئی سجدہ کرتا ہوا پایا جائے اس کو باہر نکالا جائے. مزارات پر عورتوں کو لے کر نہیں جانا چاہیے. ہاں با حیا با پردہ سمجھنے والی اگر عورتیں ہوں وہ اگر دور سے سلام پیش کریں تو جائیں. لیکن آج کل جو ہمارے مزارات پر عورتیں بے حیا پردہ اتاری ہوئی دوپٹے گلے میں ڈالی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، مزار پر ان عورتوں کا داخلہ بند ہونا چاہیے. ہماری تحریک یہ ہے، یہ اسلام کہتا ہے. سگریٹ، نشے، چرس، یہ سب چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں. کچھ مکروہ ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ نقصان دہ ہیں. یہ سب چیزیں جس طرح مسجد میں نہیں پینی چاہیے اس طرح مزارات پر بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. اب جناب خواجہ صاحب کی بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب ہند میں تشریف لے آیا. وہ ولی تھا نا، اپنے 40 درویشوں کے ساتھ آیا اور پھر کیا کیا پتہ ہے؟ ایک روایت میں 40 لاکھ اور ایک روایت میں 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. وہ کیسے مسلمان کیا جناب؟ کیسے مسلمان کیا؟ اپنے کردار سے مسلمان کیا. آج کا مسلمان کافر کے اسلام لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے. کیوں؟ اچھا آپ کافر کو کیا بولیں گے؟ اسلام لے آؤ. تو بولا ٹھیک ہے لے آتا ہوں. کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. کہا تم پڑھتے ہو؟ میں تو نہیں پڑھتا. بولا اچھا اور کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ رکھنا. تم رکھتے ہو؟ میں تو نہیں رکھتا. اور وہ قرآن پڑھنا پڑے گا. تم پڑھتے ہو قرآن؟ کافر بولے میں تو قرآن آتا ہی نہیں میرے کو. تو مسلمان نہیں ہے؟ تو مسلمان ہو. کس بات کا مسلمان ہے؟ تیرے میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ تیرا نام مسلمانوں والا ہے، میرا نام کافروں والا ہے. پھر تو آج کا بدکردار مسلمان کافروں کے اسلام لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو ایک خواجہ صاحب سے محبت کرنے والے لوگوں کو خواجہ صاحب کا کردار بھی اپنانا ہے. خواجہ صاحب جب تشریف لائے مصلی بچھایا، وضو کیا اور پھر وہاں بیٹھ گئے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ہندو آئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کدھر سے آیا؟ اور پھر بولا اٹھو ادھر سے. بولے کیوں اٹھیں؟ بولے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. کہاں ہم ادھر بیٹھے ہوئے؟ درویشوں نے بولا نہیں جاتے. بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے اٹھاؤ. بادشاہ کافر تھا. خواجہ صاحب نے چلو اٹھو. کس کی جگہ ہے؟ اونٹوں اٹھو کے بیٹھنے کی جگہ. اچھا بیٹھے ہی رہے. دوڑ کے چلے گئے. اونٹ جب آ کے بیٹھے راجہ کے تو اب تو اونٹ دوبارہ کھڑے ہی نہ ہوں، کیونکہ خواجہ کی زبان سے نکلا تھا بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے. اب تو جب سب اٹھائے اٹھے نہیں. واپس بادشاہ کے پاس گئے کہ اونٹ تو وہ دن گزر گئے، اونٹ اٹھتے کوئی نہیں. بادشاہ بولا اس درویش کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، وہ بولے گا تو اونٹ اٹھیں گے. خواجہ صاحب نے بولا تو اونٹ اٹھے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کانا ساگر کی نہر پر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وضو کرتے ہیں، وہاں سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے. کہ کیوں؟ یہ شاہی چشمہ ہے، یہاں سے وضو نہیں کرو. اچھا اپنا لوٹا لیا اور لوٹے میں پوری نہر ڈال دی. سبحان اللہ. نہر ہی لوٹے میں ڈال دی اور لے کے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا حاصل ہوا؟ یہ وہ ہے جو محمد کا صدقہ ہے. یہ وہ ہے جو اطاعت کی برکت ہے. یہ وہ ہے جو اللہ کے حکم ماننے کی برکت ہے. آج تو ہم سارے دن کماتے ہیں تو بچوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی. مطلب کیا کریں؟ جاؤ مولویوں سے دعا کراؤ، تعویذ لے کر آؤ. کیوں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہو تو وہی کام کرو جو خواجہ صاحب کرتے تھے. پھر جب آپ پھونک مارو گے تو لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی. ابھی تو ہم لوگوں سے پھونکے مروا رہے ہیں. یار تیری پھونک سے برکت ہو جائے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. مولوی سے تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، کبھی باپو کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اور باپو کا تعویذ کیا کرے گا بھائی؟ سب سے بڑا تعویذ تو نماز ہے، سب سے بڑا تعویذ تو قرآن ہے. تو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، رمضان کا رمضان کھول کے چومتا ہے، پڑھتا ہے نہیں روزانہ. تو قرآن بنایا ہم نے کس کام کے لیے؟ چومنے کے لیے. قرآن ہمارے گھر میں ہے، مچان کے اوپر رکھا ہوا ہے. اللہ نے دیا پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. اور ہم نے مچان بنایا، اس پر سجا دیا. قرآن رکھا ہوا ہے. کیوں؟ برکت ہوگی. کھولو تو صحیح، پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب کی تعلیمات یہ نہیں ہے. خواجہ صاحب کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب خواجہ صاحب نگاہ ڈالیں تو دل کی تقدیر جو بدلتے ہیں وہ قرآن کی برکت سے بدلتے تھے.
قرآن کی برکت سے. ایک خواجہ صاحب کے ماننے والوں، ایک ولیوں کے ماننے والوں، یہ اولیاء کرام کو یہ کرامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے تخت بلقیس کا. کہا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جب ہدہد نے آ کے خبر دی کہ تخت بلقیس ہے. اب خواجہ صاحب کی کرامت کیسے نہیں ہوگی جب دیگر نبی ان کے امتی کرامت دکھاتے ہیں تو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. تو جو سب نبیوں کا نبی ہے اس کی امت کے ولی کیوں کرامت نہیں دکھا سکتے؟ اور پھر دیکھ سلیمان علیہ السلام پوچھا کون ہے جو تخت بلقیس لا دے گا؟ تو سب بتانے لگے ہم اتنی دیر ملا دیں گے، ہم اتنی دیر ملا دیں گے. ایک کھڑا ہوا قال عفریت، عفریت آیا. عفریت کیا تھا؟ بہت بڑا جن. اس نے کہا حضور آپ اپنی محفل برخاست نہیں کریں گے، اس سے پہلے میں محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں آؤں گا. کہاں ہے اتنی دیر؟ اور کوئی بتایا تو ان کا ایک وزیر کھڑا ہوا جو جن نہیں تھا، انسان تھا، ان کی امت کا ولی تھا. نام ان کا تھا حضرت آصف بن برخیہ.